بعض عمارتیں ایسی ہیں جو 40 گز کی جگہ پر 60 گز کی جگہ پر موجود ہیں اور 8-8 منزلہ عمارتیں ہیں۔ ان 1 لاکھ عمارتوں میں سے جو پچھلے 5 سال بنی صرف 14 سے 15 ہزار عمارتیں وہ ہیں کہ جن کے جو ہے وہ اپروول ہے، بقیہ کی تو اپروول بھی نہیں ہے، جس کی کوئی قانونی حیثیت بھی نہیں ہے، نہ اس کا جو ہے وہ انفراسٹرکچر کی کوئی اپروول ہے، نہ ہی اس کے اندر جو ہے وہ ڈیزائننگ ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، اور وہ عمارتیں کھڑی ہو گئی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کسی بھی ڈیزاسٹر کی صورت میں یہ عمارتیں گر سکتی ہیں، لہٰذا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو چاہیے کہ وہ ان عمارتوں کو اگر نوٹس دیا گیا ہے تو نہ صرف سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بلکہ حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو کمپنسیشن دے۔ جانوں کا تحفظ اصل چیز ہے، جانوں کا تحفظ پرائرٹی ہونا چاہیے، ترجیح اول ہونا چاہیے، جان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر یہ لوگ غریب ہیں ان کو کمپنسیشن دیا جائے، ان کو آلٹرنیٹ دیا جائے، ان کو 5-6 مہینے کے لیے کرایہ دیا جائے تاکہ یہ ان جگہوں سے شفٹ ہو سکیں، ان عمارتوں کو ڈیمولش کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ عمارتیں بارشوں کی صورت میں کسی ڈیزاسٹر کی صورت میں یہ عمارتیں گر جائیں، اور جس طرح آج یہ اندوناک واقعہ ہوا ہے اسی طرح کے حادثات پیش آئیں۔ اس پورے واقعے کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، ہم حکومت سندھ کو بھی یہ بات کہتے ہیں کہ فوری طور پہ ایکشن لے۔ ہم سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ کا جو اصل کردار ہے، آپ کو اصل کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا کردار ہمیں شہر میں کہیں نظر نہیں آتا، جا بجا شہر کنکریٹ کا جنگل بن گیا ہے، جا بجا شہر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ 40-40 60-60 گز کی جگہوں پر جو عمارتیں بنائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح پورشن مافیا ہے وہ الگ ہے، اور ایک رشوت اور سفارش، اور اسی طرح آپ دیکھیں ان کا دھندا چل رہا ہے، اور وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور ان کے ڈی جی اس کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے۔ تو پچھلے 5 سال کے اندر آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال سے اگر نکلنا ہے تو پھر ہمیں اس پورے واقعے کی انویسٹیگیشن کرنا پڑے گی، لوگوں کو فیس کرنا پڑے گا کہ کون لوگ ہیں جو اس پورے عمل کے اندر انوالو ہیں اور کیوں انسانی جانوں کی قیمت پہ یہ سارا کام کیا گیا ہے۔